بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزرے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ملک بنایا، اپنے ایک حکومت قائم کی اور اس کو کس طرح چلایا جائے اس کی تعلیم دی۔ اس میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلے کی بھی ضرورت پیش آئی، جس میں جنگیں ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، غزوہ احزاب، خندق جس کو کہا جاتا ہے، یہ غزوات ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ پر گئے تو اس وقت صلح کرنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، مکے والوں نے منع کیا سن ہجری 6 میں کہ یہاں ابھی نہیں آ سکتے، اس سال تو ہم صلح کریں گے۔ صلح میں چند باتیں طے ہوئی کہ تم آئندہ سال آؤ گے، ہتھیار لیے بغیر آؤ گے، 3 دن سے زیادہ مکہ میں تمہیں ٹھہرنا نہیں ہے، 3 دن میں یہاں سے چلے جانا ہے، ہتھیار نہیں لانا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر وہاں آئے گا تو تمہیں واپس بھیجنا پڑے گا، کوئی اگر نعوذ باللہ کافر ہو کر آیا تو ہم یہاں سے واپس نہیں بھیجیں گے۔ ان تمام باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، یعنی یہ کہ اس طرح ہم دب کر صلح کیوں کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک ہوا تھا معاملہ کہ اب چونکہ حرم میں داخل ہو چکے تھے، حدود حرم میں، تو یہاں سے نکلنے کے لیے احرام سے نکلنا پڑے گا، اور احرام سے نکلنے کے لیے حلق کرانا پڑے گا، سر کے بال کو مڈوانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی سر مڈوا لو، یہاں سے ہمیں واپس جانا ہے، لیکن کوئی صحابی پہل نہیں کر رہا، آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ نافرمانی تو نہیں تھی، لیکن ایک دل کا جذبہ یہ تھا کہ ہم یہاں سے ایسے کیوں جائیں۔ اس لیے یہ شاید زندگی کا پہلا موقع ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور صحابہ کرام آگے پیچھے ہو رہے ہیں، پہلا موقع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ کیا کیا جائے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ کام کرو، تم پہلے حلق کرا لو، تم جو ہے پہلے بال مڈوا لو۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال مڈوا لیں گے بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر تو کوئی یہ نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حلق کرا لیا، آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ حلق کرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، اور سواری پر بیٹھے بیٹھے پوچھ رہے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا وہ غلط نہیں ہے، اگر وہ غلط ہے تو ہم اتنا دب کیوں رہے ہیں، کیوں جذباتی آدمی ہے۔ اور اس موقع کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں کھلی جیت دے دی، بالکل کھل کر جیت گئے، حالانکہ دکھائی دے رہا ہے کہ دب گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم کسی آدمی کو بھیجیں گے مسلمان کو تو راستے میں کوئی نہ کوئی اس کو مار دے گا، مکہ والے یہ وغیرہ، لیکن اب راستہ کھل گیا، چونکہ صلح ہو گئی ہے، کوئی ہمارے آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور کوئی ہمیں مارے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ گویا کہ یہ سمجھو کہ اب تو ہمیں ساری جگہ کی ویزا مل گئی، اب کہیں بھی ہم جا سکتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بادشاہوں کے پاس صحابہ کرام کو بھیجنا شروع کیا کہ بھائی ایک صحابی کو عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم حبشہ جاؤ اور وہاں کے بادشاہ کے پاس خط لے کر بات لے کر جاؤ۔ حاتب بن ابی بلتعہ کو بھیجا، ہرقل کے پاس ایک صحابی کو، الگ الگ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا خط لے کر۔ بعض بادشاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا، بعض نے اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھیجے، ایمان لانے کا کہا، ماریہ قبطیہ بھیجی وغیرہ، الگ الگ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی۔ اور کسریٰ وغیرہ کے بادشاہ نے خط کو پھاڑ دیا، خط کو پھاڑ کر جو ہے پھینک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اس خط کو پھاڑا ہے، جس طرح پھاڑا ہے، اللہ ان کی حکومت کے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور اللہ بعد میں یہی ہوا کہ ان کی حکومتیں ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، اور بعد میں وہ اٹھ نہیں سکے۔ اس طریقے سے الگ الگ خطوط کو بھیجا۔ اسی وجہ سے تو جب ہرقل کے پاس خط پہنچا تو بعد میں جب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں پہنچے تھے اس وقت ان کو بلا کر پوچھا تھا کہ یہ کون ہے اور یہ نبی کیا کر رہے ہیں، ان کے لوگوں نے کیا کیا، معاہدہ کیا، جھوٹ بولتے ہیں وغیرہ، الگ الگ سوالات کی تھی۔ اسی خط کی وجہ سے تھا۔ تو ان خطوط کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ اسلام اب انٹرنیشنل ہو گیا، اب صرف مکہ یا مدینہ تک نہیں رہا، عرب کے الگ الگ قبیلوں تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی، لوگ ایمان لانے لگے۔ اس موقع پر ایک معاملہ یہ ہوا
کہ یہ جو یہودی تھے جن کو مدینہ سے نکالا تھا تو وہ خیبر پہنچے تھے، خیبر میں جا کر بھی ان کی شرارتیں ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ان کی تو طبیعت میں ہی یہ چیزیں ہیں، ان کی تو فطرت یہ ہے، تو وہ یہیں رہ کر یہ کرتے تھے کہ گویا کہ الگ الگ جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں، صحابہ کرام کی برائیاں، اور ان کو جو ہے غلط طریقے سے پیش کرتے تھے۔ گویا یہ سمجھو کہ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے مسلمان اور اسلام کی برائیاں کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان کی جو ہے چھبی، مسلمان کی امیج لوگوں کے سامنے خراب ہو، لوگوں کو الگ الگ طریقے سے اس طریقے سے شرارت کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کا تو جو ہے معاملہ سدھرنے والا ہے نہیں، تو اس وقت خیبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 600 صحابہ کرام کو لے کر گئے، اور خیبر پر پہنچ کر ان لوگوں کو جو ہے بڑی جو ہے مقابلہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی بہادری سے کام لیا، باب خیبر جو بڑا دروازہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو اکھاڑ دیا، اور پھر وہاں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور پھر تو یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ یہ جو یہاں سے ان کو پہلے مدینہ سے نکالا، خیبر جانے دیا، پھر خیبر سے بھی ان کو نکالا گیا۔ یہ جو ان کو نکالا وہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے نکالا ہے، ورنہ ان کو تو موقع دیا گیا تھا، لیکن وہاں جا کر بھی ان کا کام کیا تھا کہ اب مسلمانوں کو ایسے نہیں انٹرنیشنل طریقے سے بدنام کرو، لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو اسلام کی غلط امیج اور غلط چھبی پیش کی جائے، جس کی وجہ سے لوگ اسلام، چونکہ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ الگ الگ جگہ سے لوگ ایمان لانے آ رہے ہیں، جب ان تک غلط باتیں پہنچے گی تو اسلام سے دور ہوتے جائیں گے۔ خیر تو وہ خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ اس طرف مکہ والوں نے جن سے معاہدہ ہو گیا تھا، ان لوگوں نے بھی بعض جو ہے غلط چیزیں کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیج دی تھی ان لوگوں کے کہ اب ہمارے درمیان کوئی صلح نہیں، اب ہمارے درمیان صلح باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے کعبہ مکہ پر جو ہے حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، اتنے چپکے سے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اسی لیے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طریقے سے مکہ میں خبر بھیجی تھی، اور ان کا ارادہ کوئی غلط نہیں تھا، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ میرے جو ہے گھر والے مکہ میں ہے، یہاں سے حملہ ہوگا تو مکہ والوں کو مارا وغیرہ جائے گا، میرے گھر والے وہاں ہیں، وہ تو بیچارے مجبور ہیں، اس لیے یہاں نہیں آ سکے، تو شاید مکہ والے میرے گھر والوں کو مارنا شروع کریں، اس لیے کہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی پر حملہ کریں تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ان کو کڈنیپ کریں گے، ان کو دبائیں گے، ان کو ماریں گے تاکہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ تو حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہوا تو انہوں نے ایک عورت کے ذریعے خبر بھیجی تھی، عورت ایک مکہ سے آئی تھی مدینہ، تو اس کے ساتھ خبر بھیجی تھی۔ اس میں ایسا نہیں لکھا تھا کہ حملہ کے لیے آئے تھے، بلکہ یہ کہا تھا کہ اب تمہارا سب ختم ہو گیا، ایک جو ہے سیلاب کی طرح لشکر تمہارے پاس آ رہا ہے، تو اس میں ایسی بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے چھپا ہوا رہے، پوری تیاری سیکریٹ ہو، اور یہ ہمیں طریقہ دیا جا رہا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی معاملہ ہو، ہم کسی جگہ کوئی کام کرنے والا ہو، ہمارا پلاننگ ہو، تو ہمارا پلاننگ ہم ہی لوگوں میں رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آج یہاں میٹنگ ہوئی اور کل اخباروں میں اور نیوز میں اور یہاں اور وہاں ہماری باتیں چلی جائیں، ایسا نہیں۔ ہماری میٹنگ ہوئی، ہم نے جو باتیں کی وہ ہم ہی تک رہنی چاہیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی، ہاں جو باتیں لوگوں تک پہنچانی ہے وہی پہنچائی جائے گی، جو باتیں ہماری خاص چیزیں ہیں، ہماری سیکریٹ باتیں، وہ تو ہم تک ہی رہنی چاہیے۔ تو وہ عورت جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی کے ذریعے خبر دی گئی کہ اس طریقے سے خبر دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھیجا کہ راستے میں اس عورت کو پکڑو۔ گئے تو عورت کے پاس پوچھا کہ تمہارے پاس خط ہے وہ لاؤ، عورت نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام وغیرہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جو خط ہے وہ تم دے دو، اس لیے کہ اگر تم نہیں دو گے تو ہم تم پورا ننگا کر کے چیک کریں گے، اس لیے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے، تو یہ تو 100% بات ہے کہ تمہارے پاس خط ہے ہی۔ پھر عورت کو ایسا ہو گیا کہ کسی طرح دیں گے، تو وہ خط انہوں نے دے دیا۔ جب یہ واپس لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا، کہا حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سے کہ یہ کیا ہوا، تو انہوں نے اپنی بات رکھ دی کہ میں نے کوئی غلط ارادے سے یہ نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو تھے ہی غصے میں، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دو ان کی گردن مار دے۔ کہا نہیں، یہ تو بدری صحابی ہے، اور ان کے بارے میں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان کے سارے گناہ اللہ نے گویا کہ معاف کر دی ہیں، یہ تو ان سے جو ہے ایک جو ہے غلطی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ دوسرے طریقے سے سوچتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دوسری تھی، صحابہ کرام اللہ رب العزت کی طرف سے جو سوچیں تھی وہ دوسری تھی، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر گئے، انہی عرصے میں حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ایک جو ہے جماعت، ایک ٹکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دی کہ تم یہاں سے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پلان بنایا، ہم یہاں سے داخل ہوں گے، یہاں سے مکہ میں یہاں سے داخل ہوں گے۔ مکہ سے پہلے پڑاؤ ڈالا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ان کو لے کر آئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی وہاں پر، اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مکہ میں آئیں گے تو ہمارا کوئی مقابلہ کرنے کا یہ باقی رہے گا نہیں، اب تو ہمارا سب ختم ہے۔ اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ گئے تو حضرت عباس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو اوپر ٹیکری پر کھڑے رکھنا، اونچی جگہ پر، تاکہ ہمارے جو لشکر مکہ میں داخل ہو تو ابو سفیان وغیرہ دیکھے۔ چنانچہ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب بھی کوئی جماعت جاتے ابو سفیان پوچھتا ہے یہ کون، کہ فلاں صحابی ہے، اچھا یہ ہے۔ کبھی کبھی کوئی کم عمر کے وہ اپنا لے کر کہ یہ کون، کہ فلاں، کہ اب تو چھوکرے بھی بڑے ہو گئے، چھوٹے بچے آ رہے تھے، اب یہ بھی جو ہے بڑے بڑے لشکر لے کر مکہ میں داخل ہو گئے، اور یہ جو ہے اب مکہ فتح ہو گیا۔ ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، کسی نے مقابلہ نہیں کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، دیکھو ہم کسی کو مارنے وغیرہ نہیں آئے، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ کہا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے وہ مامون، اس پر ہم کوئی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون، اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یہ بھی مامون، اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ 11 حضرات ایسے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو تو ختم کر دیا جائے گا کسی بھی حال میں، لیکن ان میں سے بھی بعض ایسے تھے جو ادھر ادھر ہو گئے اور بعد میں ایمان لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا اور بعد میں چل کر بڑے صحابہ بن گئے۔ تو اس طریقے سے کعبۃ اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ بعض صحابہ کو تو ایک جو جذبات تھے کہ آج تو ان کا بدلہ لیں گے، انہوں نے آج تک ہمیں جو ستایا مارا وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تو سب پر رحم کیا جائے گا، سب کو معاف کیا۔ حالانکہ ان کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، کعبہ کھولا، بوٹ وغیرہ گرائے، نماز وغیرہ ادا کی، اور چابی پھر واپس کر کے یہ کہہ دیا کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، آج بھی انہی خاندان میں چابی ہے۔ یعنی ابھی اسلام نہیں لائے اور ان کو چابی دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں، تمہارے خاندانوں تک یہ چابیاں چلے گی، ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں، اور ساروں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اب مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن رہے تو صحابہ کو ایسا ہوا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رہ جائیں گے، انصار کو، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ مدینہ واپس لے جانا ہے، تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نہیں، لیکن دل میں ایسی باتیں ہونے لگی ایک دوسرے کے سے کہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، میں تو تم میں کا ایک آدمی ہوں، تمہارے ساتھ ہی۔ تقریباً 15-17 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رہے، پھر واپس چلے گئے، مکہ میں رہے اور پھر مدینہ واپس چلے گئے۔ اب تقریباً پورا عرب مسلمان ہو چکا تھا، لیکن حوازن، ثقیف، یہ خاندان والے تھے، ابھی بھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہو رہے تھے، اور وہ چونکہ عرب کے قریب تھے تو ان لوگوں سے خطرہ تھا، وہ لوگ مقابلے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ ہم جو ہے ثقیف والے، حوازن والے، کہ ہم جو ہے مقابلہ وغیرہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ مقابلے پر آئیں گے تو پھر اگر مان لو کہ پڑوس ملک سے ہی ہماری دشمنی ہو تو کب تک ان سے دشمنی اور لڑتے رہیں گے، ان سے تو صلح ہو نہیں جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں گئے، اور غزوہ حنین میں ہی یہی ہوا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے صحابہ کرام کو یہ تھا کہ بدر میں تو ہم 313 تھے اور ہم جیت گئے، اب حنین میں تو ہماری تعداد کتنی ہو گئی، مکہ ہمارا، مدینہ ہمارا، ہتھیار ہمارے پاس، چیزیں ہمارے پاس، اب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس سوچ کے ساتھ گئے، اور ہوا یہ کہ حنین والے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، جیسے آپ سمجھ آئے تو انہوں نے پیچھے سے اور چھپ کر جو ہے حملہ شروع کر دیا۔ اس میں جو ہے صحابہ کرام آگے پیچھے ہو گئے۔ اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم آواز لگاؤ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی، آپ کی آواز پر سب جمع ہو گئے، اور اس کے بعد مقابلہ ہوا اور حنین والوں کو بھی وہاں جو ہے ختم کیا گیا۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد پھر مدینہ تھے تو روم والوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کتنی بڑھ رہی ہے، مکہ مدینہ خط بھیجے تو جو ہے دوسری جگہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، پھر یہ حنین والے، اب اس سے آگے روم تک پہنچ رہے ہیں۔ روم والوں نے بھی جو ہے مقابلہ تو تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر گئے، اور غزوہ تبوک جو ہے وہ سخت معاملہ تھا، اس لیے کہ ابھی پکے پکائے کھیت ہے، گرمی سخت ہے، تقریباً 900 یا 1000 کلومیٹر سے زیادہ
چل کر یا سواریوں پر جانا ہے اور وہاں جا کر مقابلہ کرنا، اور جس سے صحابہ کرام گئے. اسی لیے غزوہ تبوک کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوٹ کر رہے تھے کہ کون کون ہے کون کون نہیں ہے. حضرت قعب رضی اللہ عنہ وغیرہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ 50 دن تک جو ہے بات بھی بند ہو گئی تھی، بعد میں چل کر ان کو معاف کر دیا گیا. اب پھر گئے تبوک میں کوئی مقابلہ اور لڑائی نہیں ہوئی، اور یہ سارا حصہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا. پھر جو ہے حج فرض ہوئی تو پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں نہیں گئے تھے، دوسرے سال گئے. اب تک ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی وہ زندگی تھی جو عام تھی، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ عمومی زندگی. ایک زندگی انسان کی وہ ہوتی ہے جو گھر میں ہوتی ہے، یعنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے، اور باہر کی زندگی میں انسان اچھے سے رہ لیتا ہے. گھریلو زندگی میں اچھے سے رہنا مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ باہر کسی سے ہمیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ملنا ہے تو اس کے ساتھ تو ہم کتنے بھی کھل کر جو ہے سلام کر لے اور کھلائے، چلو یہاں کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، اس سے تو 10-15 منٹ رہنا ہے. لیکن انسان کو گھر میں تو ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ انسان جو ہے اپنے گھر میں جو ہے وہ اچھا بن کر تو نہیں رہ سکتا، اپنا اصلی مزاج انسان کا گھر میں کھل جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہے. بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی، نکاح ہوئے، اور آپ کی بیویاں 11 تک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 11 تک ہے، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 8-9 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، اور ان کا بھی جو ہے وفات ہو گیا. باقی 9 بیویاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی. اس کو بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 حصے کر دیں. 1 سال سے لے کر 25 سال تک کسی سے نکاح نہیں، 25 سے 50 سال تک صرف ایک ہی بیوی نکاح میں، 51 کے بعد 53-54 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جو ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کی رخصتی آگے پیچھے ہوئی. اور اس کے بعد یہ ایک تو ہوا 1 سے 25 سال، دوسرا 25 سے 50 سال، تیسرا 51 سے 53 سال تک، 53 سے لے کر 60 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی نکاح ہوئے، اور 61 سے 63 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نکاح نہیں ہوا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 4 حصوں میں. اب بعض لوگوں کو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ نکاح کر رہے ہیں، اتنی شادیاں کی. اسی لیے بعض لوگ جو ہے ہمارے ملک میں باہر برا بلا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے زیادہ بیویاں رکھنا چاہتے تھے، شہوت زیادہ تھی، یہ زیادہ تھا وغیرہ وغیرہ. پہلی اور آسان بات تو یہ ہے، اگر اتنی ساری بیویاں رکھنا غلط ہوتا تو سب سے پہلے کفار مکہ سوال کرتے، اس لیے کہ وہ تو ایسے دشمن تھے کہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے سوال تو کس کو ہونا چاہیے؟ کفار مکہ کو ہونا چاہیے کہ اتنی شادیاں کر لی. لیکن کسی کفار مکہ میں سے کسی ایک کو بھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ اس نے یہ سوال کیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ عمومی ماحول زیادہ شادیاں کرنے ہی کا تھا، یہ عام ماحول تھا. اس طریقے سے ہے. اور اسلام کے علاوہ یہود میں، نصارہ میں، سب میں زیادہ شادیاں ہوتی تھی، کثرت سے نکاح. اس لیے یہ چیز جو ہے وہ قابل سوال نہیں. دوسری بات یہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بیویاں یا اس کا شوق ہوتا تو مکہ والے تو آفر کرنے آئے تھے کہ تمہیں جو پسند ہو وہ کہو، ہم ان کو تمہارے نکاح میں دے دیں. اور انسان کی اصل زندگی تو 25 سے 50 کی ہوتی ہے. 53-54 سال کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کام بھی بڑھ گیا، اس لیے کہ لوگ اسلام لا رہے ہیں، یہاں سنبھالنا، پھر غزوات کو سنبھالنا، جنگ میں جانا، ان کے ساتھ رہنا، اتنے سارے کام. اس میں کس کو نکاح وغیرہ کی پڑی؟ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں کہا ہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے اب. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خاص وجہوں کی وجہ سے نکاح کیا تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا وہ تو مکہ ہی میں تھے اور نکاح ہو گیا تھا ہجرت سے پہلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو نکاح ہوا تھا وہ بھی مکہ ہی میں ہو گیا تھا، رخصتی بعد میں ہوئی. اس لیے ان 2 نکاح کا تو کوئی خاص مسئلہ ہے نہیں. اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو ہے وہ غزوے میں شریک ہوئے تھے، غزوہ بدر میں، اور انہیں کی جو ہے ان میں وفات ہوئی.
اس کے علاوہ جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ، ان کے شوہر غزوہ احد میں جو ہے وفات پائے تھے، شہید ہوئے تھے۔ اب یہ بیوہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو نکاح کیا یہ ایک بیوہ عورتوں کی مدد کرنے کے لیے نکاح کیا، ورنہ آج بھی معاشرہ یہ ہے کہ لوگ بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ سوچ تو آج ان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیواؤں سے نکاح کر کے یہ بتایا کہ یہ کوئی منحوس یا غلط نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اس لیے ہوئے تھے۔ یہ ہوا بعض نکاح، جیسے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ یہ جو ہے وہ قریش کے باہر کی تھی۔ جیسے آج جو ہے کاسٹ کے باہر شادی کرنے میں پریشانیاں ہوتی ہے، اس وقت تو بہت زیادہ، چونکہ ان لوگوں کے پاس تو خاندان کے علاوہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو وہ لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم تو اونچے لوگ، ہمارا خاندان اونچا، ہم اس خاندان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر شادی کر کر یہ دکھا دیا کوئی کاسٹ اور کچھ نہیں ہے، مسلمان ہے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کاسٹ والا اور یہ سارا مسئلہ تھا ختم ہو گیا۔ دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ غزوہ مریسع کے بعد جو ان سے نکاح ہوا تھا، بنی المستلق کی عورت تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہاں جو ہے اس وقت بھی جیسے ہمارے یہاں بھی داماد کی خاص عزت ہوتی ہے، بھائی ہماری بیٹی کا شوہر ہے، اس اعتبار سے داماد کی عزت ہوتی ہے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان سے نکاح کیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ پورا خاندان ان کا ایمان میں داخل ہو گیا، بڑا فائدہ ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو بنو نذیر، یہ یہود بنو نذیر کے قبیلے کی، ان لوگوں میں خاندان نکاح ہوا، ان لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 بہنیں تھیں اور الگ الگ بڑے بڑے خاندانوں میں شادی ہوئی تھی۔ ان سے نکاح سے فائدہ ہوا، یہ 8 بہنیں اپنے شوہروں اور اولاد وغیرہ کے ساتھ ایمان میں داخل ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی یہ وجہیں تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نکاح کی ضرورت نہیں تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طریقے سے باہر کی ہمارے لیے نمونہ ہے، گھر کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح صرف 2-4 بیوہ سے ہو جاتے یا ایک بیوہ سے، اور ہمیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک بیوی ملی تھی، وہ بھی میچیور تھی، بہت اچھی تھی، مال وغیرہ بھی تھا، اچھا بھی تھا، تو ان دونوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال سے 50 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ لکھا ہے مورخین وغیرہ نے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ پر غصے بھی نہیں ہوئے اور کبھی تو میں لڑائی نہیں ہوئی۔ 25 سال تک ایک بیوی کے ساتھ رہ رہے اور غصے ہونے تک کی نوبت نہیں آئی۔ اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہم کہتے کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے بیوی عمر والی تھی، میچیور تھی، پیسہ تھا، یہ تھا، اس لیے رہے۔ کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دوسری بھی بیویاں تھیں۔ کوئی کہے بھائی ہماری بیوی تو جو ہے ان میچیور ہے، کہا کہ ہاں بھائی کم عمر سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ سے الگ الگ ٹائپ کی الگ الگ مزاج والی لڑکیوں سے نکاح ہوا، عورتوں سے، ازواج مطہرات سے، تاکہ ہمیں یہ سبق ملے کہ اگر تمہاری بیوی ایسی ہو تو تمہاری ایسی زندگی ہے، ایسی ہو تو ایسی زندگی ہے، ایسی ہو تو ایسی زندگی ہے۔ تو ان وجہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بہت سادگی سے ہوتے تھے۔ جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، خیبر وغیرہ میں گئے تھے جنگ میں، اور اس وقت جو ہے وہ تو بنو نذیر کی ہے، یہودی قبیلے کی، قیدی بن کر آ گئی، تو کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بات آئی۔ صحابہ الگ الگ روایتیں ہیں، بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ بھائی آپ ان سے نکاح کر لو، اس خاندان کی بڑی عورت ہے، تو اس کو جو ہے یہ ہوتا ہے بھائی بڑے خاندان کی عورت کو کوئی بڑے آدمی سے نکاح وغیرہ۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو بہت سادگی کے ساتھ ایک بڑے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام موجود ہے، یہاں نکاح ہوا۔ پھر کہ جس کے پاس جو ہو وہ لے آئے اور یہی کھا لیا، یہ ہو گیا ولیمہ۔ اب جو دور صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے، چونکہ ایک میدان میں ہے تو سب نے اپنا اپنا ٹینٹ لگا دیا، اپنے اپنی جگہ پر الگ الگ رہ رہے ہیں، وہ دور والے تھے، وہ سوچنے لگے کہ یہ جو عورت ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کیا ہے یا باندی بنایا ہے؟ ایک ہی میدان میں نکاح ہوا، اور کن کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، خاتم الانبیاء کا، امام الانبیاء کا نکاح ہوا ہے، اور ایک گراؤنڈ میں وہاں والوں کو معلوم نہیں کہ نکاح ہوا ہے یا نہیں۔ کہا کہ کام کریں گے، کل دیکھیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو ہے پالکی میں اپنے ساتھ بٹھا کر لے جائے
تو سمجھ لینے کا پردہ کے ساتھ کہ یہ بیوی ہے، اور اگر پالکی میں اس طریقے سے اپنے ساتھ بٹھا کر نہ لے جائے تو ہم سمجھ لیں گے کہ بیوی نہیں ہے، باندھی رکھی ہوگی۔ تب جا کر صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ تو ان کو تو بیوی بنایا ہے اور نکاح ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی بہت اچھے سے گزاری، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں بہترین آدمی وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے۔ پھر یہ کہتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے، جیسے اپنے کپڑوں کو پیوند لگانا خود لگا لیتے، بکری دوہنا۔ ہم اس اعتبار سے سوچے کہ یہ کون ہے، 1,00,000 صحابہ کرام ان کے اوپر ان کے ایک بول پر جان دینے کو تیار ہے، وہ شخص، اور وہ گھر میں کیا کر رہے ہیں کہ جھاڑو لگا رہے ہیں، بکریاں دوہ رہے ہیں، گھر کے کام میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ ازواج مطہرات کو گھر کے کام میں مدد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے رہتے تھے۔ حالانکہ آدمی جب بڑا ہو جائے تو اس کا ایک وقار ہوتا ہے، 2 خادم آؤ تم یہ کر دو تم یہ کر دو، اصل ایسا نہیں، اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ یہ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتے تھے، ان کی خوبیوں کی، بیوی کی اچھائیوں کی تعریف کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ کھانے میں جس طرح ثرید گوشت کا تیار ہوتا ہے تو اس زمانے میں لوگ اس کو پسند کرتے تھے، جیسے کہ وہ سب سے پسندیدہ ہے اور سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ عائشہ ساری عورتوں میں ایسی ہے، سب سے بہتر، سب سے پسندیدہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وفات ہو گئی، جس بیوی کی وفات ہو گئی اس کی کون تعریف کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی گوشت وغیرہ ذبح کیا تو ان کی سہیلیوں کو، ان کی بہنوں کو ان کے گھر بھیجتے تھے، یہ کہ میری وہ بیوی کی سہیلیاں ہیں جن کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے تو عائشہ کہتی تھی کہ وہی بوڑھی عورت جس کے جو ہے یہ بھی لال ہو گئے تھے دانت وغیرہ، ان کا اتنا ذکر کرتے ہو۔ عمرو بن عاص نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کے سامنے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کہا عائشہ سے۔ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کہیں تو لوگ کہیں گے کہ رسول تھئیو، لوگ یہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہتے تھے مجھے سب سے محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کی خدمت تک کرتے تھے۔ بیچ میں ایک ریلز چلی تھی کہ کوئی بڑا تھا تو اس نے اپنی بیوی کے جو ہے شوز یا جو ہیل والے چپل تھے اس کو کسی پارٹی میں اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، تو لوگ کہ کتنا ہمبل آدمی ہے اور اس نے اپنی بیوی کے یہ اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو اونٹ پر بٹھانے کے لیے بیٹھ جاتے زمین پر، اپنا یہ پیر کھڑا کرتے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر یہاں رکھتی اور اونٹ پر بیٹھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر پر ان کا پیر رکھوا کر اونٹ پر بٹھاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خانگی زندگی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ میاں بیوی کے ساتھ کہ وہ تو بس ایسے نہیں، جتنا رومانس اور رومانٹک ہونا تم سکھا رہے ہو اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں۔ یہاں تک جیسے ہمارے یہاں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بٹھایا، ہمارے یہاں جو ہے گاڑی وغیرہ کا دروازہ کھولنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی جیسے انسان بیوی کو محبت میں کہتا ہے میری سویٹی جان یہ وغیرہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نبا نبی کا کھیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں یا حمیرہ، اے گوری چٹی، اے میری خوبصورت، یا عائشو، یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہاں عائشہ صدیقہ، ایک چیز سوچے، ایک آدمی کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، 53-54 سال کی، بیوی کم عمر ہے 9-10 سال 15 سال 16 سال کی۔ اب دیکھو کتنا ایج ڈیفرنٹ، جنریشن گیپ وغیرہ کتنی چیزیں ہیں۔ اب اتنی بڑی عمر کا آدمی یہ ہوتا ہے تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ میچور ہو جاتا ہے 50-53 کے بعد، تو اس کے بعد کون جو ہے اس طریقے کا رومانس وغیرہ کرے، انسان کی سوچ میں ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اب تو عمر چلی گئی۔ شادی کے 10 سال بعد 15 سال بعد ہی انسان یہ کہتا ہے کہ اب تو جو ہے وہ عمر ختم ہو گئی، یہ وہ کہتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم 53-54 سال کی عمر، عائشہ چھوٹی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں سے پانی پی رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ تلاش کر کے وہاں اپنا ہونٹ رکھ کر پانی پی رہے ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ گوشت جہاں سے کھاتی ہڈی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہڈی لیتے اور وہیں سے اس کو کھاتے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ اب سوچو ہم اگر
25-30 साल में किसी 10 साल 12-15 साल के बच्चे से कहे चलो हम दौड़ते हैं, दौड़ने में हम जो है कंपटीशन करते हैं, साथ में दौड़ते हैं, पहले तो हमें कहेगा क्या बच्चों के साथ, और कोई देखेगा तो भी क्या कहेगा, छोटे बच्चों के साथ कंपटीशन रखते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 के बाद माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दौड़ने में कंपटीशन रख रहे हैं। एक मरतबा, पहली मरतबा माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जीत गई, फिर थोड़े वक्त बाद फिर एक कंपटीशन रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो पहले तुम जीती थी उसका बदला हो गया, हमारी जो हरीफाई हुई थी तिल का भी तिल का वो हुआ था, ये इसका बदला। ये सोचो कि 53-55 साल का आदमी 15-16 साल की लड़की से इस तरीके से पेश आ रहा है। किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी जीने का तरीका सिखलाया। ये चीज़ें हमें बहुत छोटी लगती है, यानी ऐसा कि बहुत सी मरतबा की क्या है, कितनी छोटी छोटी बात। औरतों को यही चीज़ें चाहिए होती है ज़्यादातर। और हाँ, जो औरतें हद से बढ़ गई या जिनकी सोच दूसरी हो गई उनका मामला नहीं है। अच्छे घर की औरतें जो होती हैं, लड़कियाँ, वो यही चाहते हैं कि हमारे साथ हमारा शौहर अच्छे से रहे, अगरचे हम गुर्बत में ज़िंदगी गुजार लेंगे, पैसे कम होंगे, कम होगा, ये चल जाएगा, लेकिन ज़िंदगी गुजारने वाला हमारे साथ सपोर्ट करने वाला, साथ देने वाला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखलाया। अज़वाज के साथ इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश आते थे कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों को इस तरीके से ये करना। अज़वाज मुतहरात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ आपसे नाराज़ हो जाती थी, मुंह चढ़ाना, बात बंद कर देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता था। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने सामने जवाब दिया किसी बात में, हज़रत उमर ने कहा सामने जवाब देती हो, तो उन्होंने बीवी ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, अज़वाज मुतहरात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात बंद कर देती है, यहाँ तक कि रात तक, यानी दिन में लड़ाई कोई बात हो गई तो बात बंद, तो रात तक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी को मना रहे हैं, कंधे पर हाथ रख कर कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहा ज़ंबहा, कि अल्लाह इसके गुनाह को माफ़ कर, इसके दिल के गुस्से को कम कर दे। ये दुआ देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को खोलकर बयान किया है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से हमें ज़िंदगी सीखने को मिल रही है। और ये जो माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कम उम्री में निकाह हुआ, इसकी यही वजह थी कि एक बड़ा दीन बाद वालों को देना है। इसलिए माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अपनी ज़िंदगी को बहुत खुलकर बयान करते। एक मरतबा ये हुआ कि चंद लोग करतब दिखाने, खेल दिखाने आए। ने माइशा से पूछा कि देखना है, जादूगर आते हैं, ये आते हैं, सर्कस होता है हमारे यहाँ, ऐसे तो हम दिखाते हैं, देखना है कहाँ। अब दरवाजे पर खड़ी हो गई तो आप ने यूँ हाथ रखा, माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यहाँ जो अपना ये रख दिया और खड़ी खड़ी देख रही है। अब काफ़ी देर हुई तो जाहिर सी बात है कि हाथ, तो आप ने थोड़ी देर बाद पूछा कि हो गया कि नहीं अभी देखना है। आप ने अपना हाथ ऐसा रखा, थोड़ी देर बाद हो गया कि नहीं अभी देखना है। माइशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मुझे अब देखने का इतना शौक़ नहीं था, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं वो देखूँ, नहीं कहाँ तक मेरे लिए ऐसा हाथ रखते हैं। ये बड़ी बात है कि माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला कम उम्र की थी, तो उनके पास एक घोड़ा था जिसके जो है पर लगे हुए। तो आप ने पूछा कि तुम्हारा घोड़ा तो अच्छा है, उड़ता भी है, इससे मजाक की। माइशा ने कहा कि इसमें क्या, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का घोड़ा भी तो उड़ता था। इस तरीके से बात हो रही है। आप घर में आते तो उनकी सहेलियाँ होती माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, आप आते तो वो सहेलियाँ चली जाती, तो आप उनको उनके पास भेजते कि जाओ वहाँ जाके, कहते थे, वो कहती है कि मुझे इसमें बहुत खुशी होती थी कि आप मुझे इसमें भेज रहे हैं, अपने साथ जा रहे हैं। सहाबियात अज़वाज मुतहरात अगर हैज़ में हो जाती, मासिक आ जाता, उस वक्त भी ये माहौल था कि लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ आयत कहा कि जाओ कपड़ा पहन लो और मेरे साथ चद्दर में लेट जाओ। ये कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ रात को एक बिस्तर में हक करके सोते थे। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजार, ये सिखाया जा रहा है। चूँकि बाद लोगों को ये भी होता है कि बीवी दूर दूर रहती है, हम दोनों जो एक साथ बिस्तर, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तालीम दी। एक मरतबा हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में कोई बात हुई होगी, तो कहा कि चलो जैसे मियाँ बीवी में कोई बात हुई है तो चलो उसके पास फैसला कराते हैं, मैं सच हूँ या तुम सच है। आप ने पूछा कि हज़रत उमर को बनाए हकम, मायशा ने कहा नहीं हज़रत उमर नहीं। कहा क्या, चलो तो अबू बकर को बना दे। कहा ठीक है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला आए,
عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بات تم کہو گی یا میں کہوں گا؟ میاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ تم کو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو داؤد میں ہے بات تم کہو لیکن سچ سچ کہنا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ بات تم کہو لیکن سچ سچ کہنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں گئے, مارنے کے لیے, وہ اپنی بیٹی ہی ہے وہ تو ان کی, تو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چھپ گئی, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا لیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ بیوی تو پھر ناراض ہوگی کہ تمہاری وجہ سے آج میرے ابا مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے تھے. اصل کہا یہاں آ جاؤ. عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نہیں آنے والی, دور رہنے. اصل کہا ابھی تو بہت پیچھے چھپ رہی تھی, چمٹ رہی تھی, یعنی ابھی تم پیچھے چھپ رہی تھی, اب تم دور جا رہے ہو, آ جاؤ. تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئی, کہا کہ تم دونوں مل گئے کہ جیسے تم دونوں نے اپنے جھگڑے میں مجھے شریک کیا تھا ایسے اپنے خوشی میں بھی مجھے شریک کر لو. یہ زندگی جینے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ بھئی عورت کو چھونے سے, وضو کے بعد کسی نے چھو لیا, یہ کیا تو کیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کے درمیان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے بعد مسجد میں جاتے تھے مجھے بوسہ دے کر مجھے کس کر کے جاتے تھے. یعنی جب بھی گھر سے نکل رہے ہیں اپنی بیوی کو بوسہ دے کر کس کر کے اس کے ساتھ اچھے سے پیش آ کر پھر جا رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر پھیلا کر بیٹھے ہیں, ایک پیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے, دوسرا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کچھ بنا کر لائی ہوگی کھلانے کے لیے, حلوہ وغیرہ, تو حضرت سودا سے کہا لو کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانا. کہ نہیں کھاؤ, میں نے بنایا کہ نہیں کھانا. عائشہ صدیقہ نے ان کے منہ پر لگا دیا, نہیں کھانا تو لو لگا دیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کے گود میں سے پیر ہٹایا, یعنی کیا کہ تم بھی بدلہ لے لو اور ان کے منہ پر لگا دو. اب دیکھو 50-55 سال کے آدمی کے سامنے کوئی کھانے کو ایسا کرے تم تو غصے ہو جائے, یہ کوئی بچوں جیسے کام کر رہے ہو, یہ کرنے کا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا بلکہ اپنا پیر ہٹایا کہ تم بھی لگا دو. عائشہ کی باری تھی اور دوسری بیوی نے کوئی کھانا بھیجا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو غصہ آ گیا کہ میری باری اور کھانا تم بھیجو, یوں پلیٹ پھینک دی, کھانا تو گر گیا, پلیٹ بھی ٹوٹ گئی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں کہا, بس اتنا کہا غارت کا امو کا, جو کھانا لے کر آئے تو اس کے کہا تیری ماں کو غیرت آ گئی, یعنی میری باری پر کوئی دوسرا کیسے کھانا لائے, گھر میں جو دوسری پلیٹ تھی وہ دے دی, کہ پلیٹ کے بدلے میں پلیٹ آ گئی, کھانا ختم. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ نہیں کیا, نہیں بیوی ہے اس کا حق ہے, اس طریقے سے پیش آ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بیویوں کو زیادہ تر شکایت یہ ہوتی ہے شوہر مجھے ٹائم نہیں دے رہے, گھر پر کم آتے ہیں, فون میں دیکھتے ہیں, رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر جاتے تھے, الگ الگ. وہ ازواج فرماتی ہے کہ آ کر سے بیٹھتے نہیں تھے, ہمارا ہاتھ پکڑتے یا بوسہ وغیرہ دیتے, یعنی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار محبت کرتے تھے. ہر بیوی کے پاس روزانہ جانا. اسی وقت تو یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ بھائی دیر ہو گئی ایک بیوی کے گھر آنے میں, 2-3 بیویوں نے آپس میں پلان بنا کہ آج وہاں زیادہ رکے ہیں, تو یہاں آئے تو کہا کہ کیا پی کر آئے ہو, کیوں بدبو آ رہی ہے. کہ کہا کہ وہاں وہ پیا تھا شہد وغیرہ, کہ نہیں کوئی بدبو والی چیز پلا دی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ میں یہ جو پی رہا ہوں اس کی جو بو آ رہی ہے یہ بو میری بیوی کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کے قسم کھا لی, اب کے بعد میں کبھی اس چیز کو نہیں کھاؤں گا, یعنی جو چیز تمہیں پسند نہیں وہ مجھے کھانی نہیں. اسی لیے تو سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما لی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا اس کو تم کیوں حرام کر رہے ہو. تبتغی مرضات ازواجک, بیویوں کو خوش کرنے کے لیے, تمہیں نہیں کھانا تو مت کھاؤ لیکن اپنے اوپر حرام تو نہ کرو کہ اب یہ میرے لیے حرام ہے, اس کو قسم کھا لی کہ اب اس کو میں کبھی نہیں کھاؤں گا. یہاں تک ازواج مطہرات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کرتے تھے, اور روزانہ رات کو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے آتی تھیں. شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, رات کو بیویاں بیٹھنے آ رہی ہیں. فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے گھر سلام کرتے, جس کی باری ہوتی اس کے گھر رک جاتے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ زندگی گزار کر دکھلائی ہے, اور یہ ہمارے لیے گھریلو زندگی میں نمونہ ہے.
کس اب لوگ یہ سمجھے کہ اسلام میں تو رومانس اور یہ وغیرہ نہیں ہے، تو وہ اسلام ہی کو نہیں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ ہوتا ہے نا، نائٹ واک پر لوگ جاتے ہیں بیوی کو لے کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت زینب کے ساتھ یا کسی اور صحابیہ کے ساتھ اس طرح نکلے تھے، دو آدمی یا کسی نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ رکو، ان کے پاس جا کر کے یہ میری بیوی ہے، لے کر جا رہا ہوں، یعنی ان کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جا رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیوی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اگر اٹھ کر کہیں جاتے، کوئی کام کرتے تو بہت آہستہ سے کرتے تھے، تاکہ کیوں کہ میری بیوی جو سو رہی ہے اس کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جاؤ اٹھو پانی لے آؤ، جاؤ وضو کرنا ہے یہ لے آؤ، اس طریقے سے نہیں، بلکہ کہ اس طریقے سے اٹھ رہے ہیں کہ بیوی کی نیند تک خراب نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں لقمہ رکھنے کو بھی ثواب بتایا کہ ایک مال اپنے انسان اپنے فقیر پر، مسکین پر، یتیم پر خرچے، اور ایک مال اپنے بیوی بچوں پر خرچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مال وہ ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، یعنی اس سے زیادہ ثواب اس پر ملے گا۔ اس لیے کہا کہ بھائی وہ بھی اجر ثواب ہے کہ انسان اپنا لقمہ جو ہے بیوی کے منہ میں رکھے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے ازواج کے ساتھ ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، کم عمر تھے، ان کی والدہ آ کر رکھ گئی کہ یہ خادم آپ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، کہ 10 سال کا بچہ کتنی شرارت اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ اور کچھ انس رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ بناتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ یہ کر کے لاؤ، یہ کام ہے تمہارا، جاؤ کر لاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر میں کہتا تھا واللہ لا اذهب، خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام دے رہے ہیں اور وہ کیا کہنا ہے، واللہ نہیں جاؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں کچھ تھا نہیں، وہ بچپن ہوتا ہے، کبھی کبھی میں بچے کو بھی یہ کر دو، نہیں کرنا، اس طریقے سے حضرت انس۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ گئے تو دیر زیادہ ہو گئی کہ اب تک آئے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ دیکھو کہاں ہے، دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہاں سے کام پر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے یوں پکڑا گردن سے بچے کو، جیسے ہم چھوٹے بچے کو گھوم کر دیکھا، کہہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا ہوا، کیا ایسا سمجھا رہا ہوں، اس طریقے سے بچوں اچھا تو ایسا تو کتنی بار ہوا ہوگا کیا کیا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی ایسا نہیں کہا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں۔ اسی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے قیامت کے دن سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانیں گے تو میں کہوں گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دیمک، تمہارا چھوٹا سا خادم ہو جس نے دنیا میں تمہاری خدمت کی ہے۔ اس طریقے سے ایک صحابی کا جو ہے پاس جو ہے پرندہ تھا، بچے جو ہے رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے کھلونے کے طور پر، وہ مر گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کا کھلونا ٹوٹ جائے، جب بچوں کا کھلونا چلا جائے تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ غمزدہ ہو کر بیٹھتے رہتے تھے۔ ایسے میں ہم بچوں کو چراتے ہیں، ہم لوگ اس مذاق کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا اس کو تنگ کرنا نہیں، لیکن چراتے ہیں۔ کہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے تھے کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہارا وہ نغیر وہ پرندہ تھا اس کا کیا ہوا۔ اس طرح کے بچوں کو چرا، جیسے کھلونا کی یاد دلا تو پھر وہ بچہ ضد کرنے لگتا ہے، جیسے ہم چھوٹے بچے کو کہے چاکلیٹ تو فوراً لاؤ میرا چاکلیٹ مجھے دو، یاد نہیں ہوتا تو ہم لوگ اس کے سامنے وہ چیز بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن کبھی جب چرانا ہو تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہیں۔ یا ابا عمیر، اس روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور چھوٹے بچے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے ان بچوں کو سلام کرتے تھے اور ان بچوں کو سلام کر کے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، دوستوں کے ساتھ کی زندگی، خادموں کے ساتھ کی، یہ اعلیٰ اخلاق، اسی لیے تو سب سے اعلیٰ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہ تو آپ کے گھریلو اخلاق ہے، باہر کے اخلاق بھی اسی لیے بعض نے یہ کہا ہے کہ قوم تب ہی باقی رہے گی جب ان کا کلچر، ان کے اخلاق باقی رہے۔ جب قوم نے اپنا کلچر، اپنے اخلاق چھوڑ دیے وہ قوم ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وَلَيْسَ بِعَامِرٍ بُنْيَانُ قَوْمٍ إِذَا أَخْلَاقُهُمْ كَانَتْ خَرَابًا، جب ان کا کلچر، ان کے اخلاق بگڑ جائیں گے اب ان کا قوم باقی نہیں رہ پائے گی، اب قوم ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک چیز سب سے پہلے لوگ جو ذکر کرتے ہیں وہ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی بہت زیادہ تھے۔ من الریح المرسلہ اجود من الریح المرسلہ، یعنی جو ہوا چلتی ہے اس سے زیادہ سخی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، انسان کو مال پیسے دینے ہیں،
لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہوا ہر ایک کے پاس، ایسا نہیں کہ اس کے پاس گئی اس کے پاس نہیں گئی، ہوا چلے گی تو غریب مالدار چھوٹے بڑے دوست دشمن کسی کو نہیں، سب کے پاس پہنچتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مال دینے کا معاملہ اسی طریقے کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کر رہے تھے۔ ایک آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بکریاں دی ان کو عطا کی، اتنی بکریاں، وہ ایمان نہیں لائے تھے، آئے اتنی بکریاں دی، وہ خود کہتے ہیں فجاء رجل فاعطاه غنما بین جبلین، اتنی کہ دو پہاڑ بھر جائے، بیچ میں جو گھاٹی ہوتی ہے اوپر، وہ آدمی اپنے قوم کے پاس جا کر کہہ رہا ہے فقال یا قومی اسلموا، لوگوں مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ، کیوں؟ فإن محمدا یعطی عطاء لا یخشد فاقہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیں گے تمہیں کہ تمہیں فقر و فاقہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یعنی اس مال کو لے کر کس کو دے رہے ہیں؟ یہ تو غیر کو دے رہے ہیں اتنا، تو بلکہ یہاں تک آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے مانگا بھائی یہ دو، تمہارا جو ہے تقریباً حنین میں جانا تھا، غزوہ حنین میں، کہا کہ ہتھیار وغیرہ دو ہمیں جانا ہے، تو کہا کہ غصباً یا رسول اللہ، ایسا ہم غصب کے طور پر لے رہے ہو، لوٹ رہے ہو ہمیں؟ کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، عاریت کے طور پر تمہیں واپس دے دیں گے۔ سوچو ایسے بات کرنے والا ہے۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب دینا تھا تو خود صحابی فرماتے کہ اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ جو اس طریقے سے بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان، صفوان بن امیہ، عیینہ بن حصن اور اقرع بن حابس، ان تمام کو جو ہے دیے، تمام کو تو 100 اونٹ دیے، اور عباس بن مرداس جو تھے ان کو 100 سے کم دیے۔ تو انہوں نے بعض اشعار بھی پڑھے ہیں اور بعض باتیں بھی کہی ہے، یعنی یہ کہ ہمیں ان لوگوں کے مقابلے میں کم سمجھا جاتا ہے اس لیے ہمیں کم دیے، ان کے باپ اور یہ تو میرے باپ بھی ان سے بڑے تھے، یعنی مجھے کم کیوں دیا گیا؟ تو انہوں نے شکایت میں بعض اشعار اور بہت سی باتیں کہی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوا کہ ان کو برا لگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بھی 100 دے دو۔ ایک انسان اپنے دوست کو تو آسانی سے دے دے، جو ایسا بول رہا ہو اس کو دینا ہو تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان ایسے آدمیوں کو ایسے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو، درگزر، معاف کرنا، یہ تو آپ کی زندگی میں عام سی بات تھی۔ مکہ والوں، ایک صحابی آئے، کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنا ہوا تھا، چادر وغیرہ، انہوں نے کھینچی، دیہات کے تھے، زور سے کھینچی کہ یہاں نشان تک آ گئے۔ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے جو تمہیں دیا، یا محمد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہا یا محمد، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے مجھے دو، ایسا نہیں کہ تم مجھ پر احسان کر رہے، رسول اللہ نے کوئی ناراضگی نہیں، بھائی ان کو دے دو۔ اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا تھا، اب مسائل کے طور پر 30 تاریخ کو واپس دینا ہے، تو 2-4 دن پہلے آ گئے، آ کر زور زور سے جو ہے لڑائی جھگڑا اور بولنے لگے کہ تم عبد المطلب والے وقت پر لوٹاتے ہی نہیں ہو، یہ نہیں کرتے ہو، وہ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تم غصے میں کیوں ہو رہے ہو، ہمارے پاس مال ہے وہ دو، حالانکہ تاریخ سے پہلے آ رہے ہیں اس کے بعد، اور کہا کہ 5 سا یا اتنا کہ اتنا زیادہ دینا ان کو۔ جب گئے تو آپ ان کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ دینا۔ جب وہ زیادہ دینے لگے تب ان کو ہوا، انہوں نے کہا کہ میں تو یہ چیک کر رہا تھا کہ نبی ہے یا نہیں، کتنا برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے تو ایسا کہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اس طریقے سے غصے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے لیا ہے تو وقت پر ادا کر دو، اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ابھی دن باقی ہے تم اس طریقے سے نہ کرو، اس پر وہ ایمان لے آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ایک عورت تھی جو ذہنی اعتبار سے کچھ پریشان ہوگی، یا یہ دماغ وغیرہ میں کوئی بیماری ہو، یا یہ تو ایسی جو ایسے بیماری والے جس کو ہم پاگل وغیرہ کہتے ہیں، تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں بھی بات کرنے، کہیں بھی بات کرے تو بہت لمبی لمبی، ایسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ۔ اساس نے اس عورت کو کہا تھا تم مجھے جہاں چاہو گی مدینہ میں جس جگہ ملو وہاں بٹھا کر بات کرنا چاہو وہاں بٹھا لینا، میں تم سے بات کر لوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملات تھے۔ یہ زندگی ہمیں لے کر جانا ہے، یہ زندگی ناراض ہونا، یہ کرنا، کوئی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں نہیں تھا۔ معاملہ ہے صاف صاف اس کو ختم کیا جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اب آخری جو چیزیں باقی ہے، آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا وہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، انشاءاللہ کل اس پر بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔